عبدالقادر قادری کی 4 کتابوں کی رونمائی کچی نیند سے جاگیرود، بہشت خیال، نسیم حجاز اور نقل طور آپ کے سامنے ہیں۔ سامعین محترم، معزز مہمان تشریف لا چکے، اپنے دست مبارک سے اس خوبصورت تخلیقات کی رونمائی فرما چکے۔ اب میں گزارش کروں گا مرحوم عبدالقادر قادری کی شاگردہ محترمہ ارم بطول صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ احباب کی بھرپور تعلیم کی گونج میں محترمہ ارم بطول عبدالقادر قادری کی شاگردہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سر اور مہمانان گرامی، میں اپنی طرف سے روسیہ اکیڈمی اور دینا کی ادبی تنظیم نقوش قادر کے عہدیداران و ممبران کی طرف سے سبھی احباب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سامعین محترم، عبدالقادر قادری محض شخصیت کا نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے۔ خلوص، خودداری اور مہر و وفا کے پیکر کا نام ہے۔ عبدالقادر قادری فن عروض کے بےتاج بادشاہ، علم کے ٹھاٹھے مارتے سمندر اور فطرت کے عکاس کا نام ہے، جس نے انتہائی نامساعد حالات اور تندرستی کے باوجود علم کی شمع کو اپنے خون جگر سے روشن رکھا۔ عبدالقادر قادری شفیق، خوددار، ہمدرد اور مخلص انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلند پایہ شاعر اور ماہر عروض دان تھے۔ یہ ان کے فن کی معراج ہی تھی کہ وہ معاشرے کے جس بھی موضوع پر قلم اٹھاتے اسے شاہکار بنا دیتے۔ میں آج کی اس تقریب میں ان کی شاعری کے ایک جرأت مندانہ پہلو پر بات کروں گی۔ جرأت مندانہ اس لیے کہوں گی کہ انہوں نے ایک ایسے دور میں حقوق نسواں کے موضوع پر قلم اٹھایا کہ جب حقوق نسواں کی بات کرنے والوں کو نہ صرف باغی بلکہ بے راروی کا الزام دیا جاتا تھا۔ استاد جی نے عورت کی بے بسی اور مجبوری کا رونا رونے کی بجائے معاشرے کو اس کا سزاوار ٹھہرایا۔ استاد جی نے اپنی نظم ناصور میں لکھا، کیسے کیسے ہے بھنور جن میں گری ہے عورت، کیسے کیسے ہے بھنور جن میں گری ہے عورت، کس کڑی دھوپ میں برسوں سے کھڑی ہے عورت۔ ایسی سچائی کہ ممتا کی تڑپ ہو جس میں، ایسی سچائی کہ ممتا کی تڑپ ہو جس میں، اس سے بڑھ کر کوئی شاہکار نہیں فطرت کا، پر بڑائی ہے یہاں طاقت کی، پر بڑائی ہے یہاں طاقت کی، حیثیت مانی نہیں جاتی کبھی عورت کی۔ یہ گناہوں میں اتارا ہوا معصوم بدن، یہ گناہوں میں اتارا ہوا معصوم بدن، ہر بری آنکھ نے چھیدا ہے جسے، یہ گناہوں میں اتارا ہوا معصوم بدن، کسی تہمت کا سزاوار نہیں، سب گنہگار ہیں اس کے، یہ کسی کا بھی گنہگار نہیں۔ یہ گناہوں میں اتارا ہوا معصوم بدن، جس پہ الزام ہے بڑھتی ہوئی عریانی کا، بوجھ کہلاتی ہے اپنوں کا جوانی جس کی، لوگ گھڑ گھڑ کے سناتے ہیں کہانی جس کی، ذہن سے اپنے جو سوچے تو بغاوت ٹھہرے، ذہن سے اپنے جو سوچے تو بغاوت ٹھہرے، اور محبت سے بھی دیکھے تو گند کی یہ دعوت ٹھہرے، کہیں دولت کہیں طاقت کہیں شہرت نے خریدا اس کو، کہیں دولت کہیں طاقت کہیں شہرت نے خریدا اس کو، 3 لفظوں کے تعلق میں سمیٹا، 3 لفظوں کے تعلق میں سمیٹا اس کو، آہ انسان نے انسان نہ جانا اس کو، کیا ہے عورت کسی سیلاب میں ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا ہے عورت کسی سیلاب میں ایک بلبلا ہے پانی کا، دوسرا نام ہے عورت ہی تو قربانی کا۔ استاد جی نے عورت کو اپنی شاعری کا موضوع ضرور بنایا ہے،
لیکن اس کے حسن سے اپنی شاعری کو حسین بنانے، اس کی نسوانیت سے قاری کا دل گدگدانے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ استاد جی نے اپنی شاعری میں ہمیشہ عورت کو وہی مقام دیا، وہی عزت اور وقار بخشا جس کی وہ حقدار ہے۔ استاد جی نے جہاں عورت کی محبت، خلوص اور وفاداری کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے، وہاں عورت کی عزت اور ناموس، احترام اور مقام کا بھی از حد خیال رکھا ہے۔ حقوق نسواں پر قلم اٹھاتے ہیں تو عورت کو باغی ہونے کا نہیں بلکہ معاشرے کو سوچ کے انداز بدلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اشک برساتے ہوئے وقت کے دوراہے پر، اشک برساتے ہوئے وقت کے دوراہے پر مجھ سے لپٹے ہو، مگر یہ تو نہ سوچا تم نے کہ جنم لیتے ہیں ہر روز یہاں افسانے، کہ جنم لیتے ہیں ہر روز یہاں افسانے، تم ہو معصوم ابھی کچھ نہیں دیکھا تم نے، نہ کسی آنکھ میں جھانکا نہ کسی دل کو لیتا تم نے۔ دفن ہوتے ہیں جو جسموں کی سجی قبروں میں، دفن ہوتے ہیں جو جسموں کی سجی قبروں میں، ایسے لوگوں کو نہ مٹتے ہوئے دیکھا تم نے، اشک برساتے ہوئے وقت کے دوراہے پر۔ استاد جی کی شخصیت میں دوسری انگنت خوبیوں کے ساتھ ساتھ انسان دوستی کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ استاد جی کے سبھی شاگرد ان کے دوست احباب، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ وہ ایسی جاندار اور سدا بہار شخصیت و طبیعت کے مالک تھے کہ جو کوئی بھی ان سے ایک دفعہ ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ استاد جی اپنے شاگردوں کے احساسات اور جذبات کی قدر کرنے اور خیال رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے شاگردوں کو معیاری اور بامقصد شاعری کی تلقین کی۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جبکہ علم عروض سکھانے کے بہانے نو آموز شاعروں اور تشنگان ادب سے بھاری رقوم بٹوری جا رہی ہے، میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہی ہوں کہ استاد محترم عبدالقادر قادری مرحوم نے بغیر کسی لالچ کے فن عروض کی ترویج اور ترقی کے لیے اپنی زندگی وقف کیے رکھی۔ فن کی ترویج اور ترقی اور مثبت سوچ کا فروغ ان کی اولین ترجیحات تھیں، اور یہ ان کی فن سے لگن اور سچی محبت کا ہی ثمر ہے کہ دینہ سمیت پاکستان کے طول و عرض میں ان کے 20 شاگرد ان کی پھیلائی ہوئی روشنی کو دوبالا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور آج کی تقریب بھی اس سلسلے کی کڑی ہے، اور میں تقریب میں شامل سبھی احباب کی ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی دونوں مصروفیات سے وقت نکال کر محفل کو رونق بخشی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے بھائی جو کہ جرمنی میں مقیم ہیں، شہزاد ارمان قادری صاحب، استاد جی کے بہت اچھے شاگرد، اور وہاں پہ بھی خواتین و حضرات وہاں پہ بھی شاعری کو سکھا رہے ہیں، فن عروض کو پھیلا رہے ہیں، استاد جی کی تعلیمات پر وہاں پہ بھی عمل کر رہے ہیں جرمنی جیسے ملک میں رہ کے۔ انہوں نے استاد جی کے لیے ایک قطعہ لکھ کے ابھی فون پہ مجھے لکھوایا اور ریکویسٹ کی کہ یہ ان کو اس محفل میں شامل کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے۔ تحقیق سے نہیں مجھے تسلیم سے ملا، تحقیق سے نہیں مجھے تسلیم سے ملا، مجھ کو سخن میرا تیری تعظیم سے ملا۔ تحقیق سے نہیں مجھے تسلیم سے ملا، مجھ کو سخن میرا تیری تعظیم سے ملا۔ قادر ہے تیرے نام میرے دھڑکنوں کے گیت، قادر ہے تیرے نام میرے دھڑکنوں کے گیت، کیا کیا نہ تیرے نام کی تقریب